بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سانچو پانزا، شیخ چلی اور فتنہ خان. ہسپانی یعنی اسپینش لٹریچر میں سانچو پانزا اور اردو لٹریچر میں شیخ چلی اور اس کے علاوہ پاکستانی سیاست میں فتنہ خان ایسے کردار ہیں جو مزاح پیدا کرنے میں ید طولہ رکھتے ہیں. لیکن فتنہ خان سانچو اور چلی سے بازی لے گیا کہ یہ منافقت اور جھوٹ کے علاوہ حماقتوں میں بھی یکتا ہے. ان دونوں کرداروں کو تو پڑھا ہے، لیکن اسے سنا بھی اور دیکھا بھی ہے. اس کے بارے میں کسی نے لکھا نہیں، بلکہ یہ اپنے منہ سے اپنی حماقتوں کا ثبوت دیتا ہے. منافقت کی یہ مثال لیجیے. کہتا تھا کہ اگر میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملاؤں تو مجھ سے بڑا منافق نہیں. پھر 3 سال ہاتھ ملائے رکھا. اب یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ پرویز الہی کو پنجاب کا ڈاکو کہا، سب سے بڑا ڈاکو. پھر اسے اسپیکر اور اب وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ منافقت نہیں تو پھر کیا ہے؟ جھوٹا اتنا. ہاں، ایک بات میں ایک ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ مثالیں تو بہت ہیں. تو یہ میں نے آپ کو منافقت کی دے دی. اور جھوٹا اتنا کہ کہا میں قرضہ لوں تو خودکشی کر لوں گا. قرضہ لیا، خودکشی نہیں کی. اب اس میں دو باتیں آ گئیں. ایک تو جھوٹ بولا اور خودکشی نہیں کی، تو اس کا مطلب وعدہ خلافی بھی کی. اچھا، پھر یہ بھی کہا تھا کہ پروٹوکول نہ لینے کی بات کی، لیکن پروٹوکول جو لے رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ بجائے سائیکل پہ جانے کے معاف کرنا، ہیلی کاپٹر میں جا رہا ہے. اور اس کے چمچوں نے اس ہیلی کاپٹر کو رکشا سے بھی سستا قرار دے دیا. اس نے کہا تھا کہ 2 کمرے کے مکان میں رہا کروں گا اور 1-2 ملازم رکھوں گا، لیکن پھر سب الٹا ہو گیا. کہا تھا کہ پہلے دن ہی بلڈوزرز کھڑے ہوں گے اور گورنر ہاؤس اور وزیر اعظم وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا اس کی دیواریں گرا دی جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. مزاح میں شیخ چلی کو پیچھے چھوڑ دیا. جب بحیثیت وزیر اعظم یہ پلان دیا کہ میں پبلک ٹوائلٹس کے اوپر واٹس ایپ کا ایک نمبر دوں گا جس پر آپ شکایت کر سکیں گے کہ یہ ٹوائلٹ گندے ہیں. دیکھیے نا کتنا بڑا کام تھا یہ، جس پر صفائی نہ ہونے کی صورت میں شکایت کی جا سکے گی. ہے نا بڑا کام. اچھا، پھر یہ بھی مزاح کی بات یہ ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ لائٹ کی رفتار کیا ہوتی ہے. 1,86,000 میل پر سیکنڈ. اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ تیز رفتار ٹرین چلاؤں گا، یعنی 1,86,000 سے بھی زیادہ. قابلیت کا یہ حال، حالانکہ وہ سنا ہے آکسفورڈ میں پڑھا ہے، اب تو آکسفورڈ پہ بھی شک ہونے لگا ہے کہ قابلیت کا یہ حال کہ جاپان اور جرمنی کی مشترکہ سرحدیں بتا دی. اس پر یقین رکھتا ہے کہ دونوں کی سرحدیں، جبکہ ایک ایشیا میں اور ایک یورپ میں ہے. بہرحال یہ گلوبل ولیج کا زمانہ ہے، ہو بھی سکتا ہے. پھر ہسٹری کا یہ عالم ہے کہ کہتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں نے اور جرمنوں نے ایک دوسرے کے لاکھوں آدمی مار دیے، جبکہ وہ دونوں ایک طرف تھے. اب آپ اسی سے انداز کریں اس کی قابلیت کیا ہے. جھوٹ کی ایک مثال اور بھی ہے. 35 پنکچر کا الزام لگایا، جس پر 126 دن دھرنا دیا اور پھر بعد میں اعتراف کیا کہ وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. اب آپ خود سوچئے کہ اتنا احمق آدمی کسی نے دیکھا ہے جس نے 126 دن کا دھرنا دے کے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. تقاریر میں ہر دوسرے دن تقریر میں کہتا تھا کہ نواز شریف کے 200 ارب باہر ہیں، 300 ارب باہر ہیں، اور یہ لگاتار کہتا رہا. لیکن آن ریکارڈ ٹی وی پہ اسد عمر نے خود بتایا کہ شہزاد اکبر نے یہ مس انفارم کیا تھا، جسے خان صاحب
ہر تقریر میں کہتے رہے، تو اس سے زیادہ احمق کوئی وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ اور اس پہ ڈٹائی یہ کہ جب یہ کہا کہ شہزاد اکبر نے یہ مس انفارم کیا تھا تو شہزاد اکبر کو فارغ نہیں کیا، تو اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ والسلام.